نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و توفیق سے آج ماہ مقدس محرم الحرام کی یکم تاریخ 1442 ہجری کا سن آغاز ہو چکا ہے، اور اسلامی تاریخ کے اعتبار سے یکم محرم الحرام حضرت سیدنا خلیفہ دوم مراد رسول فارق حق و باطل حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا یوم ہے۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی عمر ہے، آپ کا لقب فاروق ہے، اور آپ کی کنیت ابو حفص ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں شامل ہوتے ہیں۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد تقریباً 40 تھی۔ آپ 41ویں نمبر پر حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ آپ کا اسلام میں داخل ہونے کا بھی ایک انوکھا واقعہ ہے۔ سرداران مکہ نے، ابو جہل اینڈ کمپنی نے ایک میٹنگ بلائی، اجلاس بلایا، اور جس میں یہ مشورہ تھا کہ کس طرح سے اسلام کا راستہ روکا جائے اور بانی اسلام کو کسی نہ کسی طریقے سے اس راہ سے ہٹا دیا جائے۔ اگر وہ اس راہ سے نہیں ہٹتے تو انہیں نعوذ باللہ صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا جائے۔ اس میٹنگ میں یہ طے ہوا کہ کسی پہلوان کی ڈیوٹی لگائی جائے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ اس کام کو بہت سارے لوگوں نے انجام دینے کے لیے حامی بھری، اور ان میں جس نے عزم کے ساتھ حامی بھری اس کا نام عمر بن خطاب ہے۔ عمر بن خطاب نے لالچ میں آ کر کہا کہ میں محمد ابن عبداللہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہوں۔ ننگی تلوار اپنے ہاتھوں میں لی اور چل رہے ہیں۔ جاتے ہوئے راستے میں ایک دوست سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ انہیں خبر نہیں تھی کہ وہ بھی مسلمان ہے۔ اس نے پوچھا، عمر بن خطاب کہاں جا رہے ہو؟ آج بڑے جلال میں ہو اور بڑے غصے میں ہو، ننگی تلوار لہراتے ہوئے کدھر کو جا رہے ہو؟ اور عرب کے اندر یہ بات بھی مشہور تھی کہ عمر جیسا جریر پہلوان کوئی نہیں ہے۔ عمر کے روب، دبدبے اور طاقت اور زور کا مکے کے اندر شہرہ تھا۔ جناب عمر بن خطاب نے اپنے دوست سے کہا کہ میں اس ارادے سے آج نکلا ہوا ہوں کہ میں محمد ابن عبداللہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں۔ اس دوست نے، جن کا نام حضرت نعیم تھا، انہوں نے کہا کہ عمر، تم محمد ابن عبداللہ کو مٹانے چلے ہو، ذرا اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہارے گھر میں اسلام داخل ہو چکا ہے۔ عمر بن خطاب نے جب یہ بات سنی تو حیران رہ گئے، اور غصے میں مزید اضافہ ہوا اور کہنے لگے یہ کیسے؟ تو اس دوست نے بتایا کہ آپ کی بہن اور آپ کے بہنوئی بھی حلقہ بگوش اسلام ہو چکے ہیں۔ جس نبی کو تم مٹانے چلے ہو اسی نبی کی غلامی میں وہ بھی داخل ہو چکے ہیں، اور آپ کی بہن اور بہنوئی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہیں۔ عمر بن خطاب نے جب یہ بات سنی تو حیران رہ گئے، اور دار ارقم کی جانب جانے کی بجائے آپ اپنی بہن کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ تلوار لہراتے ہوئے اپنی بہن کے گھر داخل ہوئے اور دروازہ کھٹکایا۔ دروازہ کھٹکا کے آپ اندر داخل ہوئے تو اس وقت آپ کی بہن اور بہنوئی قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، اور اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ بڑے جریر انداز میں اور بڑے دبدبے کے ساتھ اندر داخل ہوئے، اور اپنی بہن سے اور اپنے بہنوئی سے مخاطب ہوئے
اور بہنوئی کو زوردار تماچا مارا اور دھکا دے کے لٹا کے سینے پہ بیٹھ گئے اور زد و کوب کرنے لگے۔ بہن آگے بڑھی تو آپ نے انہیں بھی زبردست تماچا مارا اور مارنا شروع کر دیا۔ بہن کہنے لگی اے عمر ابھی تو آپ نے تماچا مار لیا ہے، اب دوسرے تماچے کے لیے ہاتھ نہ اٹھانا، جس ماں کا دودھ تم نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے اور میں عمر کی بہن ہوں، اب دوبارہ جرت نہ کرنا میرے اوپر ہاتھ اٹھانے کی۔ یہ بات فاطمہ بنت خطاب آپ کی بہن کہتی ہیں تو آپ مزید غصے میں آتے ہیں اور تھوڑی دیر غصہ کرنے کے بعد پھر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور اپنی بہن سے کہتے ہیں فاطمہ یہ تو بتاؤ تمہیں یہ جرت کیسے مل گئی ہے، یہ کیسے طاقت ملی تمہیں کہ آج تم عمر کے سامنے بولنے کی طاقت رکھتی ہو، میری آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتی تھی تم، میرے سامنے نظر نہیں اٹھا سکتی تھی تم، یہ جرت تمہارے اندر کیسے آئی ہے؟ بہن کہنے لگی ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے وہ اسلام اتنا مضبوط مذہب ہے کہ کلمہ کی بنیاد پر اسلام کے ماننے والے مضبوط ہو جاتے ہیں، اور جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی کے عشق میں طاقت ہی اتنی ہے کہ کمزور سے ناتواں لوگ بھی مضبوط تر ہو جاتے ہیں، اور عورتوں کے اندر اتنا جذبہ اور طاقت آ جاتی ہے کہ وہ مردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس پر جب آپ نے یہ بات سنی عمر بن خطاب نے اپنی بہن سے کہا اچھا یہ بتاؤ تم کر کیا رہے تھے، یہ آواز کس چیز کی آ رہی تھی؟ انہوں نے بتایا ہم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو جناب عمر بن خطاب نے کہا وہ قرآن مجھے بھی دکھاؤ۔ جب آپ کو قرآن دکھایا گیا اور سامنے قرآن کریم کا 16واں پارہ سورہ طٰہٰ کھولی گئی اور اس کے الفاظ پر جب عمر بن خطاب کی نظر پڑی تو قرآن کے نور نے اندر تک عمر بن خطاب کو روشن کر دیا۔ عمر بن خطاب کہنے لگے بہن پہلے میرا کام کرو اور میرے ساتھ چلو، جس نبی کا کلمہ تم نے پڑھا ہے اس نبی کا جلوہ مجھے بھی دکھاؤ۔ جناب عمر بن خطاب اپنی بہن کے ساتھ چلے دار ارقم کی طرف، اسی طرح تلوار اٹھائی ہوئی ہے، اور مسلمانوں نے دار ارقم میں دیکھ لیا کہ عمر تلوار اٹھائے آ رہے ہیں اور جانتے تھے کہ اسلام کے مخالف ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، دروازہ بند کر لیا۔ دروازے پہ پہنچ کے عمر بن خطاب نے دروازہ لاک کیا، کھٹکایا تو دروازے پہ حضرت امیر حمزہ موجود تھے۔ دروازہ کھولنے میں تاخیر ہوئی تو جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے دوستو دروازہ کھول دو، عمر اگر آج برے ارادے سے آیا ہے تو میں نمٹ لوں گا، دیکھ لوں گا، اور اگر اچھے ارادے سے آیا ہے تو ہم اسے ویلکم کرتے ہیں۔ دروازہ کھولا گیا، جناب عمر بن خطاب اندر داخل ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو نظریں جھک گئیں، سر جھک گیا۔ نبی علیہ السلام نے فوراً فرمایا عمر کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ اور اسلام کی مخالفت چھوڑ کر ہلکا بگوش اسلام ہو جاؤ؟ عرض کی یا رسول اللہ میں اسی ارادے سے تو آیا ہوں، آپ ہاتھ بڑھائیے، کلمہ پڑھائیے اور میں آپ کی غلامی میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ایک وہ انداز تھا، ایک وہ مشن تھا جو تلوار لے کے نکلے تھے اور حصفہ ہستی سے مٹانے آئے تھے، آج نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے آپ کو مٹا دیا، ہلکا بگوش اسلام ہوئے۔ اور ابھی نماز کا وقت ہونے والا تھا۔ وہ صحابہ کرام جو نبی کی معیت میں موجود تھے ایک بند کمرے میں موجود تھے اور اسلام گویا ایک کمرے میں بند تھا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السنا بالحق، یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ جس مذہب کی دعوت دے رہے ہیں کیا وہ اسلام سچا نہیں؟ جس رب کی طرف آپ بلا رہے ہیں کیا وہ رب سچا نہیں ہے؟ جو آپ پر کلام اترا کیا وہ کلام قرآن مجید سچا نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر ان ساری باتوں کا جواب یہی ہے کہ میرا مذہب بھی سچا، میری کتاب بھی سچی، میرا رب بھی سچا، میں رب کا سچا رسول ہوں۔ تو پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمیں یہاں بند رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ معبودان باطلہ کو پوجنے والے، وہ بتوں کی پرستش کرنے والے کھلے عام بتوں کی پوجا کریں اور ہم سچے رب کے ماننے والے چھپ کے اپنے رب کی عبادت کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اجازت دیں اور ہم حرم شریف کے اندر جا کر نماز پڑھیں اور رب کی عبادت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر ابھی
اسلام کمزور ہے، اسلام کے ماننے والوں کی تعداد تھوڑی ہے، یہ غریب غربا لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں، وہاں سرداران مکہ ہیں، سارے قریش مکہ کی طاقت ہے، سارے مشرکین ایک طرف ہیں اور یہ چند میرے غلام ایک طرف ہیں، یہ مقابلہ کرنے کی ابھی طاقت نہیں رکھتے۔ وہ وقت آئے گا جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوگی، قوت بڑھ جائے گی، پھر ہم باہر نکلیں گے اور دعوت اسلام کھلے عام دیں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسبک اللہ وانا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اللہ کافی ہے، آپ نکلیں، میں ہوں آگے بڑھ کر ان کا مقابلہ کروں گا۔ یہاں محدثین نے لکھا کہ اللہ کو میں پسند نہیں ہے، لیکن یہاں فاروق اعظم نے کہا حسبک اللہ وانا، یا رسول اللہ آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور میں جو ہوں۔ رب کریم کو یہ میں کو پسند نہیں کرتا۔ فاروق اعظم کی اسلام کی غیرت میں رب نے اتنی پسند کی، قرآن کریم اتار دیا اور فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے میرے نبی آپ کو اللہ کافی ہے اور آپ کے تابعدار غلام آپ کے لیے کافی ہیں۔ فاروق اعظم کی معیت میں نبی علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو نکالا اور 2 صفیں بنا کر فاروق اعظم مسلمانوں کو حرم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ وہ مسلمان جو چھپے ہوئے تھے، چھپ کے عبادتیں کرتے تھے، کھلے عام تکبیر نہیں ہوتی تھی، کھلے عام اذان نہیں ہوتی تھی، کھلے عام نماز نہیں ہوتی تھی، فاروق اعظم نے 2 صفیں بنائیں اور عرض کی یا رسول اللہ آگے میں چلتا ہوں، ایک صف کی نگہبانی میں کروں گا اور ایک صف کی نگہبانی امیر حمزہ کریں گے، اور ہم دیکھ لیتے ہیں کون ہے جو ہمارے مقابلے میں آتا ہے۔ مسلمانوں کو لے کے حرم شریف کی طرف چلے۔ آج عجیب سما بندھا ہوا ہے۔ فاروق اعظم نے جب کلمہ پڑھا، محدثین نے لکھا کہ صحابہ کرام خوشی پر اتنے جھوم اٹھے کہ بے ساختہ زبانوں سے نعرہ تکبیر بلند ہوا، اور مسلمانوں کی نعرہ تکبیر پر آواز اتنی بلند ہوئی کہ باہر کے مکے کے لوگ جمع ہو گئے کہ آج مسلمانوں کو کیا ہو گیا، جنہوں نے کبھی اپنے رب کا نام اتنی بلندی سے نہیں لیا تھا، آج مسلمانوں میں یہ پاور کیسے آ گئی ہے کہ وہ اتنی بلند آواز سے نعرہ تکبیر لگا رہے ہیں۔ جمع ہو گئے، جب باہر نکلے فاروق اعظم، مسلمان خوشی، ابھی مسلمان خوش ہی تھے، میرے آقا خوش ہی تھے کہ جبریل نازل ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے اسلام لانے پر صرف مسلمان خوش نہیں ہیں، عمر کے اسلام لانے پر صرف آپ خوش نہیں ہیں، بلکہ عمر کے اسلام لانے پر آسمان کے فرشتے بھی خوش ہیں اور خود رب العلا بھی خوش ہے۔ جناب عمر مسلمانوں کو 2 صفوں میں اپنے ساتھ لیے راستے میں جا رہے ہیں، اور انداز دیکھیے، لشکر جرار کو لے جانے والے، اور تعداد صرف 40 ہے۔ میں یہاں اشارہ کرتا چلوں، مسلمانوں کی تعداد 40 ہے اور انداز فاروق اعظم کا کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں لوگوں، سرداران مکہ، قریش مکہ، آج جس نے اپنے بچے یتیم کروانے ہیں وہ ہمارے مقابلے میں آ جائے، جس نے اپنی بیویاں بیوہ کروانی ہیں وہ آج ہمارے مقابلے میں آئے، وگرنہ جرت نہ کرنا مسلمانوں کے مقابلے میں آنے کی۔ تمہیں پتہ نہیں ہے آج عمر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے۔ وہ 40 تھے جو اتنی للکار تھی مسلمانوں کی، اور آج لاکھوں میں اور کروڑوں کی تعداد میں مسلمان موجود ہیں، لیکن کسی کو للکارنے کی جرت نہیں ہے، کسی کو پکارنے کی جرت نہیں ہے، کسی کو مقابلے کی جرت نہیں ہے۔ افسوس اگر ہم نے ان حکمرانوں کا اور اپنے ان آئیڈیل لوگوں کا نقش قدم چوما ہوتا اور ان کی سیرت کو پڑھا ہوتا اور ان کے پیچھے چلے ہوتے تو آج مسلمانوں کا حال یہ نہ ہوتا جو برما میں ہو رہا ہے، جو چیچنیا بوسنیا میں ہو رہا ہے، جو فلسطین اور کشمیر میں ہو رہا ہے۔ خیر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو لے کے حرم کی طرف جا رہے ہیں اور بڑے انداز نرالے کے ساتھ للکارتے ہوئے جا رہے ہیں، اور راستے کے دونوں جانب قریش مکہ، سرداران مکہ اور بڑے بڑے پہلوان انگشت بدنداں کھڑے ہیں کہ آج مسلمانوں میں یہ طاقت کیسے آ گئی ہے، کیسے انہوں نے للکار دیا۔ جب حرم شریف کے اندر پہنچے، صفیں بنا دی گئیں، عرض کی یا رسول اللہ صفیں بنوائیں اور آپ امامت کروائیں، اور ہم کھڑے ہو کر امیر حمزہ اور میں نگرانی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون مسلمانوں کو اللہ کی عبادت کرنے سے روکتا ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کی ہیں،
مسجد حرام رب کا گھر ہے، یہاں عبادت کرنے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور میں آپ کو بتا دوں یہ پہلی نماز تھی، یہ پہلی اذان تھی، یہ پہلا دن تھا جب مسلمان اتنی پاور کے ساتھ کھلے عام بیت الحرم کے اندر کھڑے ہو کر رب کی عبادت کر رہے تھے، اور کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ مقابلے کے لیے آئے۔ اللہ کریم کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ جرت اتنی پسند آئی، قرآن کریم اتارا اور فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کے صحابہ، آپ کے ساتھی کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل ہیں۔ کافروں کی سختی کا عالم یہ تھا، اتنے سخت تھے کافروں پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کوئی میلی آنکھ بھی دیکھتا، کوئی ہلکا جملہ استعمال کرتا، فوراً فاروق اعظم کی تلوار تیار ہو جاتی، یہاں تک کہ فاروق اعظم کو روکنا پڑتا، اور نبی علیہ السلام کئی مرتبہ روکتے، عمر ٹھہر جاؤ، عمر ٹھہر جاؤ، وگرنہ فاروق اعظم سے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن، کوئی اسلام کا دشمن ہلکی زبان استعمال کرے۔ اور محبت کا یہ عالم تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت، اور نبی علیہ السلام سے محبت، آپ کی اہل بیت سے محبت، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا سارا سرمایہ ہی یہی تھا۔ یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کا طرز حکمرانی دیکھیں تو دنیا کے آج غیر مسلم حکمران بھی اپنے قوانین اور آئین بنانے کے لیے فاروق اعظم کی سیرت کا سہارا لیتے ہیں، اور اگر آپ کی سخاوت دیکھیے تو بڑے بڑے سخی آپ کے در پہ ہاتھ پھیلائے ہوئے کھڑے نظر آتے ہیں، اور اگر آپ کی شجاعت اور بہادری دیکھیے تو اس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، آپ کی عاجزی اور انکساری دیکھیے تو اس کی کئی عظیم مثالیں ملتی ہیں۔ ایک مثال اس میں سے میں ذکر کر دیتا ہوں۔ عجیب منظر دیکھا زمانے نے، 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، اور انداز یہ ہے سواری پہ اپنے خادم کو سوار کیا ہوا ہے، اور آپ پیدل چل رہے ہیں، اور انداز عجیب ہے، پہچاننے والے حیران ہو گئے کہ سواری پہ حاکم وقت موجود ہے یا خادم موجود ہے۔ آپ آگے چل رہے ہیں، اور ایک اور منظر بھی آیا جب بڑے بڑے سفیر ملکوں کے آپ کو تلاش کرتے کرتے پہنچے تو جناب فاروق اعظم کو 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ایک درخت کے نیچے اینٹ سہارا لیے، اینٹ کا سرہانہ بنائے سوئے ہوئے ہیں، اور پوچھتے پوچھتے جب وہ پہنچے اور یہ منظر دیکھا تو عقل دنگ رہ گئی کہ اتنا بڑا جریر حکمران ہو اور اتنی بڑی سلطنت کا حکمران ہو اور سادگی کا یہ عالم ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کریم نے یہ شان عطا فرمائی ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ کریم نے عمر کی زبان پر حق جاری کر دیا ہے اور دل میں حق کو بسا دیا ہے۔ میں ایک اشارہ کرتا چلوں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عمر کی زبان پہ حق جاری ہے۔ جن لوگوں کو آج بھی شک ہے کہ عمر کے فیصلے درست نہیں تھے، عمر کی عدالت درست نہیں تھی، اہل بیت کے حق میں انہوں نے فیصلے درست نہ کیے، تو میں صرف اتنا کہوں گا عقل کے اندھو جس کے بارے میں نبی یہ فرما دیں کہ زبان عمر پر، لسان عمر پر حق جاری ہو گیا، کیا وہ حق کے فیصلے کرنے سے کوئی قاصر ہوگا؟ اور پھر یہ عام انسان نہیں ہے، یہ وہ انسان ہیں، محدثین لکھتے ہیں عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان ہے، 2 درجن کے قریب قرآن کی آیات ہیں، جیسے عمر نے مشورہ دیا رب کریم نے قرآن بنا دیا۔ اس میں سے ایک مثال میں ذکر کر دیتا ہوں، قرآن کریم کا 4 پارہ پہلا رکوع، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ یہ آیت آج تک بول بول کے کہہ رہی ہے کہ عمر کی زبان سے نہ صرف مشورہ بلکہ جو لفظ صادر ہوئے رب نے وہ لفظ ہی قرآن بنا دیے۔ نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ
جب حرم شریف سے بتوں کو نکال رہے تھے، سارے پتھر توڑے جا رہے تھے، تو ایک پتھر ایسا بھی آیا جس پر قدموں کے نشان تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا، صحابہ یہ بتاؤ کہ اس پتھر کے بارے میں کیا کرنا ہے؟ تو مختلف آراء آئیں، صحابہ نے اپنے اپنے مشورے دیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم اس کو مصلی بنا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس کے پاس کھڑے ہو کر ہم نماز پڑھیں گے، اور جناب ابراہیم علیہ السلام آپ کے جد امجد ہیں، ان کے قدمین کی ہم برکت حاصل کریں گے۔ یہ مصلی کا لفظ فاروق اعظم کی زبان سے نکلا تو رب نے قرآن اتارا تو فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ آج تک حرم میں طواف کرنے والوں کو وہ پتھر دعوت دے رہا ہے، اے فاروق اعظم کی شان سمجھنے والے، بس اتنا ہی سمجھ لے کہ عمر کو رب نے اتنی شان عطا فرمائی ہے، جس کا اشارہ اور مشورہ کر دیں رب قرآن بنا دیتا ہے اسے۔ آخر میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں صرف اتنا کہوں گا کہ اللہ کریم نے عمر کو فارق حق و باطل بنا کے بھیجا ہے۔ حق و باطل کے فیصلے، حق و باطل کی پہچان بن کے آپ تشریف لائے ہیں، اور یہ فاروق کا لقب اللہ کے نبی نے آپ کو عطا فرمایا ہے کہ آپ حق اور باطل میں فرق کرنے والے بن کے تشریف لائے ہیں، اور فاروق کا لقب پایا آپ نے، اور شان اتنی نرالی کہ اللہ کے آخری نبی دولہا بن کے جن کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، نبی علیہ السلام کے سسر ہیں۔ اللہ اکبر، اور پھر دیکھیں نبی کے سسر ہیں، مولا علی کے داماد ہیں۔ اتنا گہرا رشتہ نبی سے بھی، اہل بیت سے بھی۔ ان کے لیے بھی سبق ہے جو کہتے ہیں صحابہ اور اہل بیت کی آپس میں محبتیں نہیں تھیں، یار اس سے بڑھ کر کیا محبت ہو سکتی ہے؟ نبی دولہا بن کے عمر کی بیٹی اپنے گھر لائے، علی سسر بن کے اپنی بیٹی عمر کو دے۔ ایک طرف داماد رسول، داماد علی ہیں، اور دوسری طرف سسر ہیں نبی کے۔ اتنا قرب کا رشتہ حضرت عمر کا نبی علیہ السلام سے اور اہل بیت سے۔ آخر وہ وقت آیا، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کر کے واپس تشریف لاتے ہیں۔ ایک ازلی بدبخت مجوسی ابو لولو فیروز، اس نے لالچ میں آ کر حامی بھری کہ میں عمر کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہوں، قتل کے ارادے سے آیا اور چھپ کے بیٹھ گیا۔ نماز کا وقت تھا، عمر فاروق اعظم نماز کی دعوت دیتے ہوئے مسجد کی طرف تشریف لا رہے تھے، نماز کے لیے آئے، اور یہ دشمن طاق میں چھپا ہوا تھا۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا یقیناً اس نے چھپنا ہی تھا، کیونکہ کسی پہلوان اور کسی کے اندر یہ جرت ہی نہیں ہے کہ وہ عمر کے سامنے آ سکے، عمر کے مقابلے میں آ سکے۔ میں یہ کہوں گا اگر طاقت تھی تو پھر عمر کے سامنے آتے نا، پھر چھپتے کیوں ہو؟ اگر طاقت تھی تو پھر سامنے آ کر مقابلہ کرتے، لیکن عمر کے سامنے تو شیطان نہیں آتا، عمر کے تو نام سے شیطان بھاگتا ہے، عمر کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جہاں عمر کا گزر ہو جائے اس گلی میں بھی شیطان نہیں آتا۔ آج بھی یہ پہچان ہے، اگر شیطانوں کی پہچان کرنی ہے تو آج بھی انہیں عمر کے نام سے چڑ ہوگی، آج بھی انہیں فاروق اعظم کے نام سے بغض ہوگا، آج بھی عمر کے نام سے انہیں حسد ہوگا، عداوت ہوگی۔ لیکن یاد رکھنا، اسلام کو طاقت دینے والی شخصیت کا نام عمر ہے، اسلام کو پاورفل کرنے والی شخصیت کا نام عمر ہے، اور اسلام کی کھلے عام دعوت کا نام عمر ہے، اسلام کا کھلے عام جھنڈا لہرانے کا نام عمر ہے، اور اسلام کی بنیادوں میں عمر کا خون پسینہ موجود ہے۔ آپ ذی الحج کی آخری تاریخوں میں 26-27 تاریخ کو زخمی ہوئے اس کے زخم سے، اللہ اکبر، جب زخمی ہوئے تو آپ نے پوچھا ذرا یہ تو دیکھو میرا قاتل کون ہے، کہیں مسلمان تو نہیں ہے؟ جب بتایا گیا نہیں وہ مجوسی ہے تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا اور عرض کی یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا قاتل کوئی مسلمان نہیں تھا، تجھے سجدہ کرنے والا نہیں تھا، وگرنہ قیامت کو کہتا کہ یا اللہ میں نے بھی تجھے سجدہ کیا تھا، ہو سکتا تھا کہ اسی سجدے کی بدولت ان کی بخشش ہو جاتی۔ اللہ کا شکر ہے کہ میرا خون بہانے والا، میرا قاتل مسلمان نہیں ایک مجوسی ہے۔ آپ نے 2-3 دن اسی زخم کی حالت میں گزارے۔
ذی الحج کی آخری اور محرم الحرام کی 1 تاریخ کو آپ کی شہادت مشہور روایات کے مطابق وقوع پذیر ہوئی۔ آپ کا مدفن، آپ کی تدفین 1 محرم الحرام کو ہوئی، اور یہ شخصیت وہ شخصیت اور وہ آئیڈیل رہنما ہے مسلمانوں کے لیے، جن کے بارے میں غیر بھی کہا کرتے تھے۔ یہودی کہتے تھے اگر اور 10 سال عمر حکمرانی کر لیتے تو پوری دنیا پہ اسلام چھا جاتا۔ آج مسلمان حکمرانوں کو بطور خاص حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا انداز حکمرانی، آپ کا انداز جرار، آپ کا انداز سپہ سالاری یہ دنیا کے لیے دعوت دے رہا ہے۔ اگر حکمرانی کرنی ہے تو یوں کرو جیسے فاروق اعظم نے کی ہے، اگر بادشاہی کرنی ہے تو یوں کرو جیسے فاروق اعظم نے کی ہے، اگر غیرت سیکھنی ہے تو فاروق اعظم کے درس سے سیکھو، اگر حمیت سیکھنی ہے تو فاروق اعظم کے درس سے سیکھو، اگر مسلمانوں پر محبت کا انداز کیا ہونا چاہیے وہ بھی فاروق اعظم سے سیکھو، اور غیروں پر سختی کا انداز کیا ہونا چاہیے وہ بھی فاروق اعظم سے سیکھو۔ یہ درس دے گئے فاروق اعظم۔ ہو حلقہ یارہ تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اللہ تعالیٰ آپ کی سیرت پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا